اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کامل الزیارات علامہ ابن قولیہ قمی کی ایک عظیم تصنیف ہے کہ جس میں اہل بیت علیہم السلام کی زیارات اور ان کے فضائل کو جمع کیا گیا ہے۔ یہ آڈیو بک آپ کو عقیدت، معرفت اور روحانی سکون کے سفر پر لے جائے گی۔ اس کتاب کے جتنے بھی حصے ہوں گے اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے کامل الزیارات میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ ہم اس کتاب کا حصہ نمبر 7 بیان کریں گے۔ چلتے ہیں اس کتاب کے باب نمبر 63 پر۔ زیارت حسین علیہ السلام عمرے کے برابر ہے۔ ابو نصر کا ایک ساتھی انہوں نے امام ابو الحسن رضا علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں پوچھا کہ جو حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے جائے تو اس کا کیا اجر ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا یہ عمل عمرے کے برابر ہے۔ اسی طرح ابو سعید مدائنی نے کہا کہ میں امام ابو عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے کہا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، میں حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کو جاؤں۔ آپ نے کہا اے ابو سعید، تم نبی کے بیٹے کی قبر کی زیارت کے لیے جاؤ جو تمام اچھے لوگوں سے اچھا ہے اور جو تمام پاک لوگوں سے زیادہ پاک ہے، تمام نیکوں میں سب سے زیادہ نیک ہے۔ جب تم زیارت کر چکو گے تو تمہارے لیے 22 عمرے لکھے جائیں گے۔ ابن ریاب نے کہا کہ میں نے امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے پوچھا کہ زیارت قبر حسین علیہ السلام کا کتنا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا 1 عمرے کے برابر ہے اور اس سے کسی کو 4 سال سے زیادہ پیچھے نہیں رہنا چاہیے، یعنی کہ ہر 4 سال میں کم از کم ایک بار زیارت قبر حسین علیہ السلام ضرور کرنی چاہیے۔ باب نمبر 64 زیارت حسین علیہ السلام حج کے برابر ہے۔ امام ابو جعفر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا حسین رسول اللہ اور شہداء کی قبور کی زیارت رسول اللہ کے ساتھ حج مبرور کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے فضیل بن یسار سے کہ وہ امام ابو جعفر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا حسین کے قبر کی زیارت کرنا نبی کے ساتھ حج مبرور کرنے کے برابر ہے۔ میں نے عبد صالح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو خط لکھا کہ اگر ہمارے سردار مناسب سمجھیں تو وہ ہم کو بتائیں کہ زیارت میں زیادہ افضل چیز کیا ہے، اور کیا جس شخص کا حج فوت ہو گیا ہو تو زیارت کا ثواب حج کے برابر ہو سکتا ہے؟ آپ نے لکھا کہ جس شخص کا حج فوت ہو گیا تو زیارت حسین علیہ السلام حج کے برابر ہے۔ باب نمبر 65 زیارت حسین علیہ السلام حج اور عمرے کے برابر ہے۔ ام سعید نے کہا کہ میں نے امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے قبر حسین کی زیارت کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے کہا کہ یہ عمل حج اور عمرے کے برابر اور اس کو زائد خیر و برکت میں سے بھی ملے گا، اور اپنے ہاتھ سے آپ نے اشارہ کیا۔ اسی طرح احمد بن آئس سے کہ وہ ابو ختیجہ سے وہ 1-2 آدمی سے اس نے امام ابو جعفر علیہ السلام سے قبر حسین کی زیارت کے متعلق پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا ثواب حج اور عمرے کے برابر ہے، اور دونوں ہاتھوں کو ملا کر فرمایا کہ خیر و برکات میں سے اس قدر بھی اس کو ملے گا۔ امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا قبر حسین کی زیارت میں کون سی چیز کا بطور فضیلت ذکر کیا جاتا ہے؟ آپ نے کہا اے ام سعید، اس بارے میں ہم 1 حج اور 1 عمرے کا ذکر کرتے ہیں، اور اس قدر خیر و برکات کا بھی کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو کھولا اور انگلیاں الٹا لیں۔ اسی طرح حماد بن عیسیٰ سے حسین بن مختار نے کہا کہ میں نے امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے قبر حسین کی زیارت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں 1 حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ باب نمبر 66 زیارت حسین علیہ السلام کئی حج کے برابر ہے۔ زید شہام سے امام ابو عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا حسین علیہ السلام کی زیارت 20 حجوں کے برابر ہے، بلکہ 20 حجوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح حذیفہ بن منصور سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ امام ابو عبداللہ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کتنے حج کیے؟
میں نے کہا 19، تو آپ نے کہا کہ اگر تم نے 21 حج پورے کر لیے تو تم اس شخص کی طرح ہو جاؤ گے کہ جس نے حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہو۔ یزید بن عبد الملک سے انہوں نے کہا کہ میں امام ابو عبداللہ کے ساتھ تھا کہ گدھوں پر سوار ایک جماعت گزری۔ آپ نے مجھ سے پوچھا یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ لوگ شہداء کی قبروں کی زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا غریب شہید کی زیارت سے ان کو کس نے روک رکھا ہے؟ اہل عراق میں سے ایک آدمی نے ان سے کہا کیا ان کی زیارت واجب ہے؟ آپ نے فرمایا ان کی زیارت کرنا حج اور عمرے سے بھی افضل ہے، یہاں تک کہ آپ نے کہا 20 حجوں اور 20 عمروں سے افضل ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ مبرور اور مقبول حجوں اور عمروں سے افضل ہے۔ یزید کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں آپ کے ساتھ ہی کھڑا تھا کہ ایک آدمی نے آ کر آپ سے پوچھا کہ میں 19 حج کر چکا ہوں، اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے 20 حج مکمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ نے اس سے کہا کہ کیا تو نے قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے کہا ان کی زیارت کرنا 20 حجوں سے بھی افضل ہے۔ باب نمبر 67، زیارت حسین علیہ السلام کئی غلام آزاد کرانے کے برابر ہے۔ صدقہ سے 2 سالے سے اس نے کہا کہ امام ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حسین کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے ان کی قبر پہ آئے گا، اللہ اس کے لیے 1000 غلام آزاد کرنے کا اجر لکھ دے گا، اور وہ شخص اس طرح ہو جائے گا کہ اس نے اللہ کی راہ میں 1000 گھوڑے زین اور لگام سمیت جہاد کرنے والے کو دیے ہوں۔ باب نمبر 68، زوار حسین علیہ السلام شفاعت کریں گے۔ امام ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ قبر حسین کی زیارت کرنے والوں کے لیے اہل عرفات سے پہلے تجلی فرمائے گا، ان کی ضرورتیں پوری کرے گا اور ان کی گناہ معاف کرے گا، انہیں ان کی مانگی ہوئی چیزیں عطا کرے گا، پھر اس کے بعد اہل عرفات کی طرف متوجہ ہوگا، پھر ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کرے گا۔ سلیمان بن خالد سے کہ وہ امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ ہر دن اور رات میں زمین کی طرف 1,00,000 مرتبہ نظر فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب کرتا ہے، خاص طور پر زائرین حسین علیہ السلام اور ان کے گھر والوں اور جن کے متعلق وہ قیامت کے دن سفارش کرے گا، ان سب کو معاف کر دے گا۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے کہا اگرچہ کسی شخص پر آگ واجب ہو چکی ہو پھر بھی اس کو معاف کر دے گا۔ آپ نے کہا اگرچہ اس پر آگ واجب ہو چکی ہو پھر بھی اسے معاف کر دیا جائے گا بشرطے کہ وہ ناصبی نہ ہو۔ باب نمبر 69، زیارت حسین علیہ السلام سے تکالیف دور ہوتی ہیں اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ ابو الصباح کنافی نے کہا کہ میں نے امام ابو عبداللہ علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ تمہاری جانب ایک قبر ہے، قبر حسین، کہ جو مصیبت زدہ اس قبر پہ آتا ہے اللہ اس سے مصیبت کو دور کر دیتا ہے، اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے، اور حسین کی قبر کے پاس 4000 فرشتے اس دن سے مقرر ہیں کہ جس دن آپ شہید ہوئے۔ وہ فرشتے غبار آلود پراکندہ حال قیامت تک حسین کو روتے رہیں گے، اور جو شخص ان کی زیارت کو جائے گا تو فرشتے ان کو محفوظ جگہ تک الوداع کریں گے، اور جو کوئی بیمار ہوگا اس کی تیمارداری کریں گے، اور جو کوئی فوت ہو جائے گا اس کے جنازے کے ساتھ جائیں گے۔ محمد بن مسلم وہ امام ابو جعفر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ حسین صاحب کربلا مظلوم، مکروب، پیاسے، ظلم و جور سے قتل کیے گئے۔ اللہ پر حق ہے کہ جو بھی لاچار، مصیبت زدہ، گنہگار، مغموم، پیاسا اور آفت زدہ ان کے پاس آئے اور وہاں دعا کرے، پھر حسین کی زیارت کے وسیلے اللہ کے سامنے پیش کرے تو اللہ اس کی مصیبت کو دور کرے گا، اور جو بھی اس نے مانگا ہو اسے عطا کرے گا، اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، اور اس کی عمر میں برکت ڈالے گا، اور اس کے رزق میں فراوانی پیدا کرے گا۔ لہٰذا اے صاحبان عقل عبرت حاصل کرو۔ اسی طرح اسحاق بن سعد نے کہا کہ ایک آدمی امام ابو عبداللہ علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا میں نے اپنی تمام چیزوں کے عوض میں سونا چاندی لے لیا ہے اور اپنی زمین فروخت کر دی ہے، میں نے سوچا کہ جا کر مکے میں آباد ہو جاؤں، تو آپ نے کہا ایسا مت کرنا، کیونکہ مکے میں اللہ کے ساتھ اعلانیہ کفر ہوتا ہے۔ اس نے کہا کیا حرم رسول میں؟ آپ نے کہا اہل مدینہ تو اس سے بھی زیادہ برے ہیں۔ اس نے پوچھا پھر میں کہاں آباد ہوں؟ آپ نے کہا عراق کے شہر کوفے میں، کیونکہ
اس کے اس جانب 12 میل تک برکت ہے، اس کی ایک جانب قبر ہے کہ جہاں کبھی بھی کوئی مصیبت زدہ اور صاحب تکلیف ایسا نہیں آیا مگر اللہ نے اس کی پریشانی دور کر دی ہو۔ باب نمبر 70 ہے روز عرفہ زیارت حسین علیہ السلام کا ثواب۔ بشیر دھان نے کہا کہ میں نے امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھ سے حج فوت ہو گیا تو میں نے قبر حسین کے پاس عرفے کا دن گزارا۔ آپ نے کہا بشیر تم نے بہت اچھا کیا، جو مومن حسین کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے یوم عید کے علاوہ کسی دن ان کی قبر پہ آئے گا تو اللہ عز و جل ان کے لیے 20 حج، 20 عمرے مبرور اور مقبول اور 20 غزوے نبی مرسل یا امام عادل کے ساتھ لکھ دے گا، اور جو شخص ان کے پاس عید کے دن آئے گا تو اللہ اس کے لیے 100 حج، 100 عمرے، 100 غزوے نبی مرسل یا امام عادل کے ساتھ لکھ دے گا، اور جو شخص عرفے کے دن ان کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے ان کی قبر پہ آئے گا تو اللہ اس کے لیے 1000 حج، 1000 عمرے، 1000 غزوے نبی یا امام عادل کے ساتھ لکھ دے گا۔ بشیر کا بیان ہے کہ میں نے امام کی خدمت میں عرض کی کہ ان اجر و ثواب کا تعلق کس طرح مجھ سے ہو سکتا ہے جبکہ میں نے موقف کو ترک کیا۔ آپ نے میری طرف غضبناک ہو کے نگاہ کی اور کہا اے بشیر، مومن عرفے کے دن فرات میں غسل کر کے جب قبر حسین پہ آتا ہے پھر ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے ہر قوم کے بدلے 1 حج مع مناسک اور 1 غزوہ لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسکان نے کہا کہ امام ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اہل عرفہ یعنی حاجیوں سے بھی قبل حسین کے زائروں کے لیے تجلی فرماتا ہے، ان کی حاجتیں پوری کرتا ہے، ان کے گناہ معاف کرتا ہے، ان کی شفاعت قبول کرتا ہے، پھر اس کے بعد اہل عرفات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پھر ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتا ہے۔ عمر بن حسن ارزمی سے امام ابو عبداللہ سے وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کہا جب عرفے کا دن ہوتا ہے اللہ قبر حسین کے زائرین کی طرف نظر فرماتا ہے اور فرماتا ہے لوٹ جاؤ، تمہارے سابقہ سب کے سب گناہ معاف کر دی گئے ہیں، ان میں سے کسی ایک پر بھی کوئی گناہ اس کی واپسی کے دن سے 70 دن تک نہیں لکھا جاتا۔ بشیر دھان نے کہا امام جعفر بن محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص عرفے کے دن قبر حسین کی زیارت اس کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے کرے گا تو اللہ اس کے لیے 1000 حج، 1000 عمرے اور 1000 نبی مرسل کے ساتھ مل کر غزوے کرنے کا ثواب لکھ دے گا، اور جس شخص نے پہلی رجب کو زیارت کی تو لازمی طور پر اللہ اس کو معاف کرے گا۔ باب نمبر 71 ہے عاشور کے دن زیارت حسین علیہ السلام کا ثواب۔ جابر جعفی نے کہا کہ میں امام جعفر بن محمد علیہ السلام کے پاس عاشور کے دن حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے کہا وہ لوگ اللہ کے زائر ہیں جس کی زیارت کی جاتی ہے، اس پر حق ہے کہ وہ زائر کی تقریب کرے، لہٰذا جو شخص قبر حسین کے پاس شب عاشور گزارے گا اللہ کو اس حال میں ملے گا وہ خون میں لت پت ہوگا گویا کہ وہ حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں قتل کیا گیا ہو، اور جس شخص نے یوم عاشورہ حسین کی زیارت کی ان کے پاس رات گزاری تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا کہ جو ان کے سامنے شہید ہوا ہو۔ اسی طرح روایت ہے کہ جو شخص عاشورے کے دن قبر حسین کے پاس پانی پلائے گا وہ باب نمبر 72 نصف شعبان میں زیارت حسین علیہ السلام کا ثواب۔ امام ابو عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب ماہ شعبان کا نصف ہوتا ہے، بعض نسخوں میں نیمہ شب شعبان ہے تو افق اعلیٰ سے ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ زائرین حسین علیہ السلام واپس لوٹ جائیں، انہیں بخش دیا گیا ہے، اور تمہارا ثواب اللہ کے ذمہ ہے کہ جو تمہارا رب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ ہے کہ جو تمہارے نبی ہیں۔ اسی طرح ہارون بن خارجہ سے امام ابو عبداللہ علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب نصف شعبان یعنی 15 شعبان ہوتا ہے تو ایک منادی افق اعلیٰ سے یہ اعلان کرتا ہے کہ زائرین حسین لوٹ جاؤ، تمہیں معاف کر دیا گیا ہے، تمہارا ثواب اللہ کے ذمہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ ہے۔ یونس بن زبیان نے کہا کہ امام ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ایک ہی سال میں
نصف شعبان کی رات اور عید الفطر کی رات اور عرفے کی رات حسین کی زیارت کرے گا تو اللہ اس کے لیے 1000 مقبول حج اور 1000 مقبول عمرے لکھ دے گا، اور دنیا اور آخرت کی حاجات میں 1000 حاجات اس کی پوری فرما دے گا۔ نصف شعبان کی رات عمل کرنے سے کیا چیز واجب ہو جاتی ہے؟ سالم بن عبد الرحمن امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص نصف شعبان کی رات ارض کربلا آ کر 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا، 1000 مرتبہ اللہ سے استغفار کرے گا، 1000 مرتبہ الحمدللہ کہے گا، اور اس کے بعد کھڑے ہو کر 4 رکعت نماز پڑھے گا، ہر رکعت میں 1000 مرتبہ آیت الکرسی، تو اللہ اس شخص کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کر دے گا کہ جو ہر تکلیف سے اس کی محافظت کریں گے، ہر شیطان کے شر سے اسے بچائیں گے، دونوں اس کے لیے نیکیاں لکھیں گے اور اس پر کوئی برائی نہیں لکھیں گے، جب تک اس کے ساتھ رہیں گے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ زید شہام سے امام جعفر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کہا، جو شخص نصف شعبان کی رات قبر حسین کی زیارت کرے گا تو اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کرے گا، اور جو شخص عرفے کے دن زیارت کرے گا تو اللہ اس کے لیے 1000 مقبول حج، 1000 مقبول عمروں کا ثواب لکھ دے گا، اور جو ان کی زیارت عاشورے کے دن کرے گا تو گویا اس نے اللہ کی زیارت اس کے عرش پر کی ہے۔ باب نمبر 73، رجب میں زیارت حسین علیہ السلام کا ثواب۔ محمد بن ابی نصر بسنتی سے انہوں نے کہا کہ میں نے ابو الحسن رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ کس مہینے میں ہم حسین کی زیارت کریں؟ آپ نے فرمایا نصف رجب اور نصف شعبان میں۔ اسی طرح بشیر دہان سے امام جعفر ابن محمد علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص عرفے کے دن حسین کی زیارت کرے اور ان کے حق کی معرفت بھی رکھتا ہو تو اللہ اس شخص کے لیے 1000 حج، 1000 عمرے اور نبی مرسل کے ساتھ ہو کر 1000 غزوات کرنے کا ثواب لکھ دے گا، اور جو شخص رجب کے پہلے دن ان کی زیارت کرے گا تو لازمی طور پر اللہ اسے معاف کر دے گا۔ باب نمبر 74، عید اور عرفے کے علاوہ دنوں میں زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب۔ بشیر دہان سے اس نے کہا کہ امام ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس مومن نے حسین کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے عرفہ اور عید کے علاوہ کسی اور دن میں حسین کی زیارت کی، اللہ اس کے لیے 20 حج، 20 عمرے مقبول مبرور اور 20 غزوے نبی مرسل یا امام عادل کے ساتھ مل کر کیے ہوں کا ثواب لکھے گا۔ اسی طرح داؤد بن فرقد نے کہا کہ میں نے امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے پوچھا کہ ہر مہینے میں حسین کی زیارت کرنے والے کس قدر ثواب کے مستحق ہیں، تو آپ نے کہا کہ ایسے شخص کو شہدائے بدر کے 1,00,000 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح بشر دہان سے انہوں نے کہا کہ میں نے امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے کہا کہ بسا اوقات مجھ سے حج فوت ہو جاتا ہے تو میں قبر حسین پر عرفے کا دن گزار لیتا ہوں۔ آپ نے کہا بشیر تم بہت اچھا کرتے ہو، جو مومن قبر حسین کے پاس ان کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے عرفہ اور عید کے علاوہ کسی دن آئے گا تو اللہ اس کے لیے 20 حج، 20 عمرے مقبول اور مبرور لکھتا ہے، اور 20 غزوات نبی مرسل یا امام عادل کے ساتھ لکھ دیتا ہے، اور جو ان کے پاس عید کے دن آتا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت ہی طویل حدیث بیان کی ہے۔ باب نمبر 75، فرات میں غسل کرنے کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب۔ صفوان جمال سے امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص فرات کے پانی سے غسل کر کے قبر حسین کی زیارت کرے تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا کہ جس کو اس کی ماں نے گناہوں سے پاک ابھی جنم دیا ہو، اگرچہ کہ وہ کبائر کا بھی مرتکب ہوا ہو۔ اور یہ بات پسندیدہ ہے کہ جو شخص قبر حسین کی زیارت کرے تو وہ غسل کر لے، اور جب واپس آئے تو غسل نہ کرے بلکہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے چہرے کو پوچھ لے۔ اسی طرح حشام بن سالم نے امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے جد امجد کی زیارت کی جاتی ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ اس نے پھر پوچھا کہ جو شخص فرات میں غسل کر کے ان کے پاس آتا ہے اس کو کس قدر ثواب ملتا ہے؟ آپ نے کہا جو شخص فرات کے پانی سے غسل کر لے اور ان کی زیارت کا ارادہ رکھے تو اس سے گناہ اس طرح گر جاتے ہیں گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہو۔
باب نمبر 76 غسل زیارت امام حسین علیہ السلام واجب نہیں ہے۔ قاسم بجلی سے انہوں نے کہا کہ میں نے امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے پوچھا کہ جو شخص حسین ابن علی کی زیارت کرے کیا اس پر غسل واجب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ اسی طرح یونس بن عمار نے امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس وقت تم قبر حسین کے نزدیک ہو اگر ہو سکے تو غسل کر لو ورنہ وضو ہی کرو پھر ان کے پاس آؤ۔ اسی طرح حسن بن زبرقان تبری نے اپنی سند کے ساتھ امام صادق علیہ السلام سے مرفوع بیان کرتے ہوئے حدیث بیان کی کہ میں نے امام سے کہا کہ بہت مرتبہ ہم حسین علیہ السلام کی قبر کے پاس زیارت کرنے آتے ہیں تو سردی وغیرہ کی وجہ سے ہم پر غسل مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو فرات سے غسل کر کے زیارت کے لیے آئے اس کے لیے بے شمار فضیلتیں لکھی جاتی ہیں، اور جب وہ اس جگہ واپس آئے کہ جہاں اس نے غسل کیا تھا وہاں آ کر اس نے وضو کیا، حسین کی زیارت کی، تو اس کے لیے بھی ثواب لکھا جاتا ہے۔ باب نمبر 77 فرشتوں کا زائر امام حسین علیہ السلام کا استقبال، عیادت اور تا قیامت استغفار کرنا۔ امام ابو عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے حسین کی قبر پر 4000 فرشتے مقرر کیے ہیں کہ جو پراگندہ حال غبار آلود حالت میں قیامت تک حسین کو روتے رہیں گے۔ جو ان کی زیارت کے لیے ان کی حق کی معرفت رکھتے ہوئے آتا ہے وہ اس کو الوداع کہتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو امن کی جگہ پہنچا دیتے ہیں۔ اگر وہ بیمار ہو جائے تو صبح و شام اس کی عیادت کرتے ہیں، اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں اور قیامت تک کے لیے اس سے بخشش مانگتے ہیں۔ محمد حلبی نے کہا کہ میں نے امام ابو عبداللہ علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ نے قبر حسین کے پاس 4000 غبار آلود فرشتے مقرر کیے کہ جو قیامت تک وہیں رہیں گے، اور جو شخص بھی ان کی زیارت کو آئے گا وہ اس کو الوداع کریں گے، بیمار کی عیادت کریں گے اور فوت ہو جانے والے کے جنازے میں بھی شریک ہوں گے۔ باب نمبر 78 زیارت امام حسین علیہ السلام کے ترک کرنے کے نقصانات۔ محمد بن مسلم سے کہ وہ امام ابو جعفر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کہا جو شخص ہمارے شیعوں میں سے قبر حسین پر نہ آیا اس کا ایمان اور دین ناقص ہوا، اگر وہ جنت میں داخل ہو بھی گیا تو مومنین سے کم درجے میں ہوگا۔ اسی طرح ہارون بن خارجہ سے امام ابو عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا جس شخص نے بغیر کسی عذر کے قبر حسین کی زیارت ترک کی اس کے متعلق اللہ کا کیا فیصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایسا شخص جہنمی ہے۔ اس کے علاوہ حشام بن سالم نے امام ابو عبداللہ سے بیان کیا کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے پوچھا کہ آپ کے جد امجد کی زیارت کی جاتی ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا کہ ان کی زیارت کرنے والے کو کس قدر ثواب ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ ان کی امامت کا قائل ہو تو اس کے لیے جنت ہے۔ اس نے پھر پوچھا کہ جس شخص نے اعتراض کرتے ہوئے ان کی زیارت کو ترک کیا تو اسے کیا سزا ملے گی؟ آپ نے فرمایا کہ حسرت کے دن اسے حسرت ہوگی۔ باب نمبر 79 امام حسین علیہ السلام کی زیارتیں۔ اس باب میں کافی طولانی زیارات موجود ہیں کہ جن کے لیے میں آپ سے کہوں گی کہ آپ اس کتاب کی طرف رجوع کریں یا پھر دیگر جو کتابیں اسپیشلی اس مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں ان میں یہی والی زیارات موجود ہیں، لیکن آپ کے لیے ایک حدیث کہ امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب میں قبر حسین کی زیارت کے لیے جاؤں ان سے معاویہ بن عمار نے پوچھا کہ اگر میں قبر حسین کی زیارت کے لیے جاؤں تو کیا پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم پڑھو اے ابا عبداللہ آپ پر اللہ کا سلام ہو، اے ابا عبداللہ آپ پر اللہ کا درود ہو، اے ابا عبداللہ آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، اے ابا عبداللہ ان پر لعنت کہ جنہوں نے آپ کو قتل کیا، اس پر لعنت ہو کہ جس نے آپ کے قتل میں شرکت کی، اس پر بھی لعنت کہ جسے یہ خبر پہنچی وہ خوش ہوا اور میں ان سب سے بری ہوں۔ اسی طرح ابراہیم بن ابو البلاد نے امام موسیٰ کاظم سے پوچھا کہ آپ زیارت حسین کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا کہ زیارت حسین حج یا عمرے کے برابر ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ جب تم زیارت حسین کے لیے جاتے ہو تو وہاں کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں کہتا ہوں اے ابا عبداللہ آپ پر سلام، اے فرزند رسول آپ پہ سلام، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے صلوات قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا، آپ نے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت سے بلایا،
میں گواہی دیتا ہوں کہ جنہوں نے آپ کا خون بہایا اور آپ کی حرمت کو حلال جانا وہ ملعون ہیں، ان کو داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے عذاب دیا جائے گا۔ اسی طرح امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب تم حسین کی قبر کے پاس آؤ تو کہو الحمدللہ ہے اللہ کے لیے کہ محمد و آل محمد پر درود، ان کے اہل بیت پر سلام اور برکتیں۔ اے ابا عبداللہ، آپ پر اللہ کا درود ہو، ان پر اللہ کی لعنت ہوگی جنہوں نے آپ کو قتل کیا، جنہوں نے آپ کے قتل میں شرکت کی، جس تک بھی یہ خبر پہنچی اور وہ اس پہ راضی ہوا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اور میں باب نمبر 80 ہے قبر امام حسین علیہ السلام کے پاس نماز پڑھنے کا طریقہ۔ ابو الیسع نے کہا کہ ایک آدمی نے امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے پوچھا اور میں سن رہا تھا کہ جب میں حسین کی قبر پہ آؤں اور جب نماز پڑھوں تو اس کو قبلہ بنا سکتا ہوں؟ آپ نے کہا اس طرح کہ اس کا ایک کنارہ پکڑ لے۔ اسی طرح حسن بن عطیہ سے کہ وہ امام ابو عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم شہداء کو سلام کر کے فارغ ہو جاؤ تو حسین علیہ السلام کی قبر کی طرف آؤ اور اس کے سامنے رکھ کر جتنی نمازیں ہو سکے پڑھو۔ اسی طرح ابو الیسع بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ایک آدمی نے امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے پوچھا اور میں سن رہا تھا کہ جب میں حسین کی قبر کی زیارت کے لیے آؤں تو نماز کے لیے انہیں قبلہ بناؤں۔ فرمایا جب نماز پڑھو تو الگ کنارہ لے لو۔ اس نے کہا میں ان کی قبر کی مٹی لے سکتا ہوں جس کے پاس رکھ کر اس سے برکت حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، یہ بہت بابرکت ہے۔ باب نمبر 81 حرم حسینی اور دیگر مشاہدہ مشرفہ میں واجبی نماز کا قصر ہونا اور مستحبی نماز کا جائز ہونا۔ علی ابن ابی حمزہ سے انہوں نے کہا کہ میں نے عبد الصالح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے زیارت قبر حسین کے متعلق پوچھا۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے اس کے ترک کو پسند نہیں کرتا۔ میں نے کہا وہاں مستحبی نماز پڑھنے کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں جبکہ میں واجبی نماز قصر کرنے والا ہوں؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام میں مستحبی نماز جتنی چاہو پڑھو اور مسجد نبوی میں بھی جتنی چاہو پڑھو، اور حسین کی قبر کے پاس میں یہی پسند کرتا ہوں۔ میں نے امام سے دن میں قبر کے پاس نماز پڑھنے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں۔ اسی طرح موسیٰ سباتہی اس نے کہا کہ میں نے امام ابو عبداللہ سے حائر حسینی میں نماز پڑھنے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہاں واجبی نماز قصر پڑھو اور مستحبی نماز نہ پڑھو۔ اسحاق بن عمار نے کہا کہ میں نے امام موسیٰ کاظم سے عرض کی کہ میں آپ پہ قربان جاؤں، کیا حرمین میں مستحبی نماز پڑھ سکتا ہوں اور امام حسین علیہ السلام کی قبر کے پاس بھی جبکہ میں قصر پڑھ رہا ہوں؟ آپ نے کہا ہاں جتنی طاقت ہو مستحبی نماز پڑھ سکتے ہو۔ باب نمبر 82 قبر حسین علیہ السلام کے پاس پوری نماز پڑھنا۔ صالح بن عقبہ سے ابو سہل نے کہا کہ میں نے امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے عرض کی کہ کیا میں حسین کی قبر کی زیارت کروں؟ آپ نے کہا پاک اور مطہر اور طیب جگہ کی ضرور زیارت کرو اور وہاں پوری نماز پڑھو۔ میں نے عرض کی کہ کیا نماز پوری پڑھوں؟ آپ نے کہا ہاں پوری نماز پڑھو۔ میں نے کہا ہمارے بعض ساتھی قصر کا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کام کمزور لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے حماد بن عیسیٰ سے کہ وہ ہمارے کسی ساتھی سے امام ابو عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ مخزون علم اللہ سے نماز کا پورا کرنا بھی ہے اور وہ 4 مواقع ہیں: مکہ، مدینہ، مسجد کوفہ اور کربلا۔ ابن قولیہ نے کہا حسین بن احمد بن مغیرہ نے اس حدیث کے بعد اس باب میں وہ کچھ زیادہ کیا کہ جو حیدر بن محمد بن نعیم سمرقندی نے اضافہ کیا ہے، اور حج کو جاتے ہوئے اپنے خط سے انہوں نے اس کو اجازت دی تھی۔ اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ حرمین کوفہ اور قبر حسین کے پاس نماز کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہاں پر پوری نماز پڑھو۔ اسی طرح عمران بن حمران نے انہوں نے کہا کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا میں مسجد الحرام میں نماز قصر کروں یا پوری؟ آپ نے کہا اگر تو نے قصر کی تو ٹھیک ہے اور اگر مکمل کر لو تو یہ زیادہ بہتر ہے اور خیر کا عمل ہے اور خیر میں زیادتی خیر ہے۔ باب نمبر 83 حرم امام حسین علیہ السلام میں پڑھے جانے والی واجبی نماز
حج کے برابر اور مستحبی نماز عمرے کے برابر ہے۔ ابن ابی امیر سے، وہ ایک آدمی سے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک شخص سے فرمایا، اے فلاں، جب تجھے کوئی ضرورت ہو تو قبر حسین کی طرف جانے سے تجھے کون سی چیز مانے ہے کہ وہاں 4 رکعت نماز پڑھو، پھر اپنی حاجت طلب کرو، کیونکہ وہاں پر ایک فرض نماز حج کے برابر اور ایک مستحبی نماز عمرے کے برابر ہے۔ باب نمبر 84، امام حسین علیہ السلام کی قبر کو الوداع کہنا۔ اس باب میں بھی جو روایتیں اور احادیثیں موجود ہیں وہ بہت طولانی ہیں، جس کے لیے میں آپ سے کہوں گی کہ آپ اس باب کی طرف رجوع کریں۔ البتہ یہاں پر میں کسی ایک حدیث کے ایک حصے کو پڑھ دیتی ہوں جو کہ عربی میں ہے۔ اس کا ترجمہ: اللہ کا سلام اور اس کے مقرر فرشتوں، انبیاء و مرسلین، نیک بندوں کا سلام آپ پر ہو۔ اے رسول اللہ کے بیٹے، آپ کی روح، بدن اور اولاد پر سلام۔ میں آپ کو الوداع کہتا ہوں، آپ سے آپ کی حفاظت چاہتا ہوں، آپ پر سلام کہتا ہوں۔ ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو کچھ وہ لائے سب پر ایمان لائے۔ اے اللہ، ہمیں گواہوں میں لکھ دے۔ باب نمبر 85، زیارت حضرت عباس علیہ السلام۔ اسی طرح اس باب میں بھی ایک ہی حدیث موجود ہے، لیکن اس پہ بہت طولانی عربی الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اور یہ حدیث جناب امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب بھی تم قبر عباس پہ جاؤ تو زیارت کرو کہ جو فرات کے کنارے پر حائر کے بالمقابل ہے۔ تو دروازہ سقیفہ پر کھڑے ہو کر ایک عربی دعا ہے کہ جس کا شروع میں ترجمہ ہے: اللہ کا سلام اور قریبی فرشتوں کا سلام، بھیجے گئے انبیاء کا سلام، تمام نیک نبیوں اور شہداء اور صدیقیوں کا سلام، پاک دامن اور طیبات کے جو صبح کرتی ہیں چلتی ہیں ان کا سلام آپ پر۔ اے امیر المومنین کے بیٹے، میں گواہی دیتا ہوں آپ کے لیے تسلیم کے ساتھ اور تصدیق کے ساتھ اور وفا کے ساتھ اور نصیحت کے ساتھ کہ آپ نبی مرسل کے خلیفہ ہیں اور چنے ہوئے سبط اور عالم کی دلیل ہے۔ اسی طرح آگے اور بھی طولانی عربی ہے کہ جس کے لیے میں آپ سے کہوں گی کہ آپ اس کتاب کی طرف رجوع کریں۔ باب نمبر 86 ہے عباس بن علی علیہ السلام کی قبر کو الوداع کہنا۔ یہ روایت ابو حمزہ سمالی سے ہے۔ امام ابو عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ جب بھی تم حضرت عباس کو الوداع کہو تو ان کے پاس آؤ اور کہو کہ میں آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، آپ سے حفاظت طلب کرتا ہوں، آپ پر سلام کہتا ہوں۔ میں اللہ، اس کے رسول، اس کی کتاب اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے لائے سب پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ، ہم کو گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ اے اللہ، اپنے نبی کے بھتیجے کی قبر کی زیارت کو میری آخری زیارت نہ بنا۔ اس کے بعد بہت طولانی حدیث ہے۔ باب نمبر 87 ہے شہداء کی قبور کو الوداع کہنے کا بیان۔ ایک ہی حدیث بیان کروں گی۔ ائمہ سے روایت ہے کہ جب تم شہداء کی قبور کو الوداع کہو تو اس طرح سے دعا کرو کہ اے اللہ، ان کی زیارت کو میری آخری زیارت نہ بنانا۔ جو کچھ تو نے ان کو اپنے نبی کے نواسے کی مدد پر دیا، اس میں ہم کو شریک کر کہ جو تیری خلق پر تیری حجت ہیں۔ اے اللہ، یہ تیری راہ میں ان کے ساتھ جہاد کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، ہم کو ان کو شہداء اور صالحین کے ساتھ اپنی جنت میں جمع کر دے۔ یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں۔ میں تمہیں الوداع کرتا ہوں، تم پر سلام کرتا ہوں۔ اے اللہ، مجھے دوبارہ ان کی طرف لوٹ کر آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین، ہمیں ان کے ساتھ شمار فرما۔ باب نمبر 88 ہے کربلا اور زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت۔ اس میں بھی بہت طولانی حدیث ہے، لیکن کچھ حدیث کا حصہ میں آپ کے لیے، دوسری حدیث میں آپ کے لیے بیان کرتی ہوں کہ جس میں ہے کہ امام ابو عبداللہ سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے: اے فلانے، جو کہ دوست امام ہیں، کہ تم امام ابو عبداللہ الحسین کی قبر کی زیارت کرتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، میں 2 یا 3 سال میں ایک مرتبہ زیارت حسین کرتا ہوں۔ تو آپ کا چہرہ مبارک جلال سے زرد ہوا۔ آپ نے کہا خبردار، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زیارت حسین ان تمام اعمال سے افضل ہے جس میں تم لگے رہتے ہو، یعنی نماز، روزہ، حج وغیرہ۔ اس نے کہا کہ میں آپ پہ قربان جاؤں، کیا زیارت حسین کی اتنی فضیلت؟ آپ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر میں تمہیں اس زیارت کی فضیلت بتا دوں اور ان کی قبر کی فضیلت بتاؤں تو تم حج چھوڑ دو، تم میں سے کوئی بھی حج نہ کرے۔ تیرے لیے افسوس، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ نے مکے کو حرم بنانے سے پہلے
کربلا کو امن والا بابرکت حرم حسین کی قبر کی فضیلت کی وجہ سے بنایا۔ ابو یعفور کہتا ہے کہ میں نے امام سے پوچھا کہ لوگوں پر اللہ نے بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے، زیارت حسین کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ آپ نے کہا کہ اگر اس طرح ہے تو یہ زیارت حسین ایسی چیز ہے کہ جس کو اللہ نے اس طرح بنایا۔ کیا تم نے میرے جد امیر المومنین کا فرمان نہیں سنا کہ آپ نے فرمایا کہ پیر کا باطنی حصہ پیر کے ظاہری حصے سے مسح کرنے کا زیادہ حقدار ہے بنسبت ظاہر کے، لیکن اللہ نے پیر کے ظاہری حصے پر مسح فرض قرار دیا ہے۔ نیز کیا تم نہیں جانتے کہ صحرائے عرفات اور مشعر الحرام اگر حرم میں ہوتا تو زیادہ افضل ہوتا، کیونکہ وہ حرم ہے مگر اللہ نے اس کو حرم کے باہر رکھا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے امام ابو جعفر علیہ السلام سے کہ آپ نے کہا اللہ نے ارض کربلا کو کعبے کے پیدا کرنے سے بھی 24,000 سال پہلے پیدا کیا، اس کو پاک کیا، اس میں برکت ڈالی تو مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے مقدس اور مبارک ہوئی، ہمیشہ اس طرح رہے گی حتیٰ کہ اللہ اس کو جنت کی زمین سے افضل کر دے گا اور یہ افضل منزل اور مسکن ہوگی، یہاں تک کہ اللہ اس کو اپنی اولیاء کے لیے جنت قرار دے دے گا اور اس کو ان میں بسائے گا۔ اسی طرح امام ابو عبداللہ نے بھی فرمایا کہ غازریہ بیت المقدس کی مٹی ہے۔ ایک اور سند میں ابن میسم تمار نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جو شخص عرفے کی رات کربلا میں رہا واپسی تک وہیں ہی رہا، اللہ اس کو اس کے سال کی تمام برائیوں سے بچا لے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے امام ابو جعفر علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے کربلا کو کعبے سے 24,000 سال پہلے پیدا کیا، اس کو پاک کیا، اس میں برکت ڈالی، پھر ساری مخلوقات پیدا کرنے تک وہ مقدس اور مبارک رہی، اسی طرح رہے گی اور پھر اس کو جنت کی زمین میں سے بھی افضل قرار دے گا۔ باب نمبر 89۔ اسحاق بن عمار نے امام ابو عبداللہ علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ حسین ابن علی کی قبر کی جگہ جب سے وہ اس میں دفن ہوئے ہیں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، نیز فرمایا قبر حسین بہشت کے باغوں میں سے ایک مرتفع باغ ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن سنان امام ابو عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ حسین کی قبر جو لمبائی میں 20 ذرا ہے، ہر ذرا درمیانی انگلی کے سرے سے کونی تک ہوتا ہے، اور چوڑائی میں 20 ذرا مکسر یعنی کوہنی سے کلائی کے جوڑ تک ہے، وہ بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ باب نمبر 90۔ دعا کے لیے اللہ کی محبوب ترین جگہ حائر حسینی ہے۔ ہاشم جعفری نے کہا کہ میری طرف امام علی نقی علیہ السلام نے اپنی بیماری میں پیغام بھیجا اور محمد بن حمزہ کی طرف بھی بھیجا تو محمد بن حمزہ امام کے پاس مجھ سے پہلے پہنچ گئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ امام مسلسل یہ کہتے رہے کہ حائر کی طرف کسی کو بھیجو۔ میں نے محمد بن حمزہ سے کہا کہ تم نے یہ نہیں کہا کہ میں خود حائر چلا جاؤں؟ پھر میں آپ کی طرف گیا اور آپ سے کہا کہ میں آپ پہ قربان جاؤں، میں حائر جاؤں گا۔ فرمایا جو مناسب سمجھو ویسا کرو۔ پھر فرمایا کہ محمد بن حمزہ زید بن علی کا رازدار نہیں بلکہ وہ راز کو فاش کرتا ہے، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ وہ اس سے باخبر ہو۔ ابو ہاشم جعفری کا بیان ہے کہ میں نے یہ بات علی ابن بلال سے کہی، اس نے کہا کہ امام کسی کو حائر کیوں بھیجنا چاہتے ہیں جبکہ وہ خود حائر ہیں؟ میں سامرہ امام کے پاس آیا، پھر جب اٹھنے کا ارادہ کیا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے مانوس ہو گئے، تو میں نے علی ابن بلال کی بات ذکر کی۔ آپ نے کہا کہ تم نے اسے جواب میں یہ نہیں کہا کہ بے شک رسول اللہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے، نبی کی حرمت اور مومن کی حرمت بیت اللہ کی حرمت سے بڑی ہے، اور اللہ نے حکم دیا کہ وہ عرفے میں قیام کریں، بے شک یہ الہی جگہ ہیں کہ اللہ اس میں ذکر کو پسند کرتا ہے، پس میں پسند کرتا ہوں کہ مجھے وہاں پکارا جائے جہاں اللہ پسند کرتا ہے، اور حائر انہی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے۔ اسی طرح ابو ہاشم جعفری نے کہا کہ میں اور محمد بن حمزہ امام علی نقی علیہ السلام کی عیادت کے لیے گئے تو آپ نے کہا کسی کو میرے مال سے حائر بھیجو۔ جب ہم ان کے پاس سے باہر آئے تو مجھے محمد بن حمزہ نے کہا کہ یہ ہمیں حائر کی طرف بھیج رہے ہیں جبکہ یہ خود حائر کے مرتبے پر فائز ہیں۔ ابو ہاشم کا بیان ہے کہ میں امام کے پاس دوبارہ آیا اور انہیں یہ بات سنائی۔ انہوں نے فرمایا تو آپ فرمانے لگے ایسا نہیں ہے جیسا وہ کہہ رہا ہے، اللہ کے کئی ایسے مقامات ہیں کہ جن میں وہ پسند کرتا ہے اس کی بندگی کی جائے، اور حائر الحسین ان مقامات میں سے ہے۔
باب نمبر 91 قبر امام حسین علیہ السلام کی مٹی خاک شفا ہے۔ ابن ابی یافور امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام سے عرض کی، ایک شخص قبر حسین سے مٹی اٹھاتا ہے، اس سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے، جبکہ دوسرا شخص وہاں سے مٹی اٹھاتا ہے مگر اس کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو حضرت نے کہا، ایسا نہیں ہے، صرف مٹی اٹھانے سے اس کو فائدہ پہنچے۔ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو شخص بھی یہ یقین رکھتا ہے کہ اس کو قبر حسین کی مٹی نفع دے گی تو وہ اس کو نفع ضرور دیتی ہے۔ اسی طرح امام ابو عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قبر حسین کی مٹی ہر بیماری کی شفا ہے۔ امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قبر حسین کی مٹی ہر بیماری کی شفا ہے، اگرچہ کہ 1 میل کے فاصلے سے ہی کیوں نہ لی جائے۔ ابو بکر حضرمی سے امام ابو عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مریض مومنوں میں سے امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے، ان کی حرمت اور ولایت کی معرفت رکھتے ہوئے آئے اور وہ انگلیوں کے برابر ان کی تربت کی مٹی لے تو یہ مٹی اس کے لیے ہر مرض کی شفا بن جائے گی۔ باب نمبر 92 قبر حسین علیہ السلام کی مٹی خاک شفا بھی ہے اور باعث امان بھی۔ ایک آدمی نے کہا کہ امام ابو الحسن رضا علیہ السلام نے میری طرف خراسان سے کپڑوں کی گٹھڑیاں بھیجیں، ان کے درمیان کچھ مٹی تھی۔ میں نے ایلچی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ یہ حسین کی قبر کی مٹی ہے، جہاں بھی کپڑے بھیجتے ہیں ان میں مٹی رکھ کے بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم سے امن اور شفا ہے۔ اسی طرح محمد بن معروت سے، وہ اپنی پھوپھی سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے امام ابو عبداللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حائر کی جس میں حسین مدفون ہیں وہ ہر بیماری کے لیے شفا اور خوف کے لیے امن ہے۔ باب نمبر 93 قبر حسین علیہ السلام کی مٹی کہاں سے اور کیسے اٹھائی جائے۔ یونس بن ربی امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حسین ابن علی علیہ السلام کے سر کے پاس سرخ مٹی ہے کہ جس میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے مگر موت کے لیے کوئی دوا نہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر میں قبر کی طرف آیا جبکہ میں نے یہ حدیث سن رکھی تھی۔ میں نے آپ کے سر مبارک کے پاس ذرا بھر گڑھا کھودا تو قبر کے سر کے اوپر سے نرم مٹی گری جو سرخ رنگ کی تھی، تقریباً وہ 1 درہم تھی۔ میں اس کو اٹھا کے کوفے لے آیا، میں نے اس میں اور بھی مٹی ملائی اور اس کو چھپا دی۔ میں وہ لوگوں کو دوا کے طور پر دیا کرتا تھا اور لوگ اس سے شفا حاصل کرتے تھے۔ اسی طرح ہمارے ایک ساتھی نے امام ابو عبداللہ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ حسین کی قبر کی مٹی قبر سے 70 باغ کے فاصلے سے لی جائے، 1 باغ 2 ہاتھ کے برابر ہوتا ہے۔ مجھے محمد بن یعقوب علی بن محمد نے مرفوعاً بیان کیا کہ قبر حسین کی مٹی کو جنوں اور شیطانوں کی آفت سے بچانے کے لیے اس پر سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اہل کوفہ سے ایک آدمی بیان کرتا ہے، انہوں نے کہا کہ امام ابو عبداللہ نے فرمایا کہ حسین کی قبر کا حرم چاروں اطراف سے 1 فرسخ پر ہے۔ باب نمبر 94 خاک شفا کھاتے وقت پڑھے جانے والی دعائیں۔ اس میں بھی چند دعائیں 2 احادیث بیان ہیں، ایک حدیث تھوڑی طولانی ہے، میں دوسری حدیث کو بیان کروں گی۔ امام ابو عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم مظلوم کی مٹی لے کر منہ میں ڈالو تو یہ دعا پڑھا کرو، اے اللہ میں اس مٹی کے حق کے ساتھ تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس فرشتے کے حق سے جس نے اس کو قبض کیا، نبی کے حق سے جس نے اس کو محفوظ کیا، امام کے حق سے کہ جو اس میں اترا تو محمد اور آپ کی آل پر درود بھیج، اور تو اس کو میرے لیے شفا، نافع اور رزق واسع اور ہر ڈر اور بیماری کے لیے امان دے۔ جب یہ کہو گے تو اللہ اس کو عافیت اور شفا بخش دے گا۔ باب نمبر 95 ہر ایک مٹی کا کھانا حرام ہے سوائے قبر حسین علیہ السلام کی مٹی کے، کیونکہ وہ شفا ہے۔ ابو یحییٰ کے واسطے سے ایک آدمی امام ابو عبداللہ سے روایت کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر مٹی حرام ہے، جس طرح خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ جو مٹی کھائے اور اس کی وجہ سے اس کی موت ہو تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، مگر حسین کے قبر کی مٹی میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ جو شخص اس کو صرف اپنی خواہش کی بنیاد پر کھائے گا اسے شفا نہیں ملے گی۔ اسی طرح آپ نے ہی روایت کی کہ ہر مٹی بنی آدم پر حرام ہے سوائے حسین کی قبر کی مٹی، اگر کسی بیماری کے لیے کھا لی جائے تو اللہ اس کو شفا بخش دیتا ہے۔ باب نمبر 96
دور سے زیارت حسین علیہ السلام کرنے کا طریقہ۔ روایت میں ہے کہ امام ابو عبداللہ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو ہماری طرف آنے کے لیے بہت زیادہ مشقت اٹھانی پڑے اور تم چاہو کہ ہم تمہارے گھر میں آئیں تو اپنے گھر میں سب سے بلند مقام پہ 2 رکعت نماز ادا کر کے سلام کا قصد کرو اور ہماری قبروں کی طرف رخ کر کے سلام کہو تو یہ سلام ہم تک پہنچ جائے گا۔ حنان بن سدیر اپنے والد سے ایک لمبی حدیث میں امام ابو عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اے سدیر، اگر تم حسین کی قبر کی زیارت ہر جمعے میں 5 مرتبہ اور روزانہ 1 مرتبہ کر لو تو یہ کوئی تم پر مشکل نہیں۔ میں نے کہا، میں آپ پہ قربان جاؤں، ہمارے اور ان کے درمیان کئی فرسخ کا فاصلہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی چھت پہ چلے جاؤ، دائیں بائیں توجہ کر کے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاؤ اور پھر کہو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمہارے لیے ایک زیارت لکھی جائے گی اور یہ 1 سے زیادہ مرتبہ حج اور عمرے کے برابر ہے۔ سدیر نے کہا کہ پھر میں روزانہ 20 سے بھی زیادہ مرتبہ اس طرح کر لیا کروں گا۔ سلیمان بن عیسیٰ نے اپنے والد سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے امام ابو عبداللہ سے کہا کہ میں آپ کی زیارت کیسے کروں جبکہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ نے کہا کہ جب تم میں یہاں آنے کی طاقت نہ ہو تو جمعے کو غسل کر کے وضو کر کے اپنی چھت پہ آؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، میری طرف چہرہ کرو، کیونکہ جس نے میری زندگی میں میری زیارت کی گویا اس نے میری موت کے بعد میری زیارت کی، اور جس نے میری موت کے بعد میری زیارت کی اس نے گویا میری زندگی میں میری زیارت کی۔ اسی طرح روایت ہے، ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم سخت مشقت میں ہو، گھر سے دور ہو تو اپنی منزل کی بلندی پر آ کر 2 رکعت نماز پڑھو، سلام کے ساتھ ہماری قبروں کی طرف قصد اور ارادہ کرو، کیونکہ اس طرح ہمیں تمہارا سلام پہنچ جائے گا۔ باب نمبر 97، قبر حسین علیہ السلام کی زیارت نہ کرنے والا ظالم ہے۔ امام ابو جعفر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، تمہارے اور قبر حسین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ میں نے کہا، 16 فرسخ۔ آپ نے کہا، کیا تم زیارت حسین کرتے ہو؟ میں نے کہا، نہیں۔ آپ نے کہا کہ تم کتنے سخت ظالم ہو۔ اسی طرح حارث اور نے کہا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین کوفے کی پشت کی طرف شہید ہوں گے۔ اللہ کی قسم، میں ان وحشیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی گردنیں لمبی کیے ہوئے ہیں، کچھ وحشی انہیں رو رہے ہیں اور رات کو ان کی قبر پر مرثیہ کہہ رہے ہیں۔ جب اس طرح ہے تو ان کی زیارت ترک کر کے ان پر ظلم مت کرنا۔ امام ابو عبداللہ فضیل سے کہتے ہیں، اے فضیل، کیا تم حسین کی زیارت نہیں کرتے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ 4000 پراگندہ بالوں والے فرشتے قبر حسین پر معین ہیں کہ جو قیامت تک ان کو روتے رہیں گے۔ باب نمبر 98، امیر اور غریب کے لیے ہر سال زیارت حسین کی تعداد۔ ابو ایوب سے امام ابو عبداللہ علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ غنی پر حق ہے کہ حسین کے قبر کی سال میں 2 مرتبہ زیارت کرے، اور فقیر پر حق ہے کہ سال میں 1 دفعہ زیارت کرے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ حسین کی قبر پر سال میں 1 مرتبہ ضرور جایا کرو۔ امام ابو عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، فقیر پر لازم ہے کہ وہ حسین کی قبر پر سال میں 1 مرتبہ اور غنی پر سال میں 2 مرتبہ زیارت حسین علیہ السلام واجب ہے۔ باب نمبر 99، حسن بن علی وشا نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ جو آپ کے والد گرامی کی زیارت کرے اس کے لیے کیا اجر ہے؟ آپ نے کہا، ان کی زیارت کرو۔ میں نے کہا، اس کی کیا فضیلت ہے؟ کہا، جتنی اجر حسین علیہ السلام کی زیارت کا ہے اس کے برابر۔ حسین بن محمد اشعری نے کہا کہ مجھے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے والد گرامی کی بغداد میں زیارت کرے تو وہ ایسا ہوگا جیسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کی، مگر ان کے لیے فضیلت ہے۔ ابراہیم کا بیان ہے کہ میں نے امام علی نقی علیہ السلام سے خط کے ذریعے امام حسین، امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی علیہ السلام کی زیارتوں کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت نے جواب میں لکھا کہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت افضل اور مقدم ہے، اور کاظمین کی زیارت جامع تر اور اجر عظیم کی حامل ہے۔ باب نمبر 100، امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی علیہ السلام کی زیارتیں۔ اس میں ایک ہی حدیث ہے، لیکن کیونکہ اس میں عربی مطالب بھی ہے، بہرحال امام علی نقی علیہ السلام سے یہ حدیث روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم بغداد یعنی کاظمین پہنچو تو کچھ اس طرح سے سوال کرو
سلام بھیجو کہ اے اللہ کے ولی آپ پر سلام ہو، اے اللہ کی حجت آپ پر سلام ہو، اور اس کے آگے عربی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ پھر آپ دعا کرو، اپنی حاجات طلب کرو۔ نیز آپ نے کہا کہ پھر اسی طرح امام محمد تقی علیہ السلام پر بھی سلام کہو۔ پھر آپ نے کہا کہ جب تم امام موسیٰ ابن جعفر اور محمد بن علی پر سلام کہنے کا ارادہ کرو تو غسل کر کے صاف ستھرے ہو کر پاک کپڑے پہنو اور ان کی قبور پر آؤ۔ اس کے بعد طویل لمبی عربی میں دعا ہے کہ جس کے لیے آپ کتاب کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ باب نمبر 101 طوس میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا ثواب۔ امام محمد تقی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے کہا کہ جس نے میرے والد گرامی امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کی اس کے لیے جنت ہے۔ ایک روایت میں امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے دوری کی باوجود میری زیارت کی تو میں قیامت کے دن 3 مقامات پر اس کے پاس جا کر اس کو ان مقامات کی ہولناکیوں سے خلاصی کرواؤں گا۔ پہلا اعمال نامے دائیں یا بائیں ہاتھ میں دیتے وقت، دوسرا پل صراط پر، اور تیسرا میزان کے وقت۔ محمد ابن نصر روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو الحسن رضا علیہ السلام کی کتاب میں پڑھا کہ میرے شیعوں کو بتاؤ کہ میری زیارت اللہ کے ہاں 1000 حج کے برابر ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں تعجب سے امام محمد تقی علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا امام کی زیارت 1000 حج کے برابر ہے؟ آپ نے کہا ہاں، اللہ کی قسم بلکہ 10 لاکھ حج کے برابر ہے، مگر جو ان کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے زیارت کرے۔ علی بن مہزیار نے کہا کہ میں نے امام محمد تقی علیہ السلام سے عرض کی کہ میں آپ پہ قربان جاؤں، امام رضا علیہ السلام کی زیارت افضل ہے یا امام عبداللہ الحسین علیہ السلام کی؟ آپ نے کہا میرے والد گرامی کی زیارت افضل ہے کیونکہ ابو عبداللہ کی زیارت تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن میرے والد گرامی کی صرف خاص شیعہ ہی زیارت کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک مترجم کا قول ہے کہ اس کتاب کی بے شمار روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ افضل ترین زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، لہٰذا یہ حدیث مندرجہ بالا آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ سائل کوئی ایسا شخص ہوگا کہ جو زیارت امام رضا علیہ السلام کو اہمیت نہیں دیتا ہوگا، اس لیے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے امام نے ایسا جواب دیا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے عام حالات میں افضل عمل نماز ہے، لیکن بعض حالات میں والدین کی خدمت کرنا یا کسی مرتے ہوئے انسان کی جان بچانا نماز سے بھی زیادہ افضل ہو جاتا ہے۔ باب نمبر 102 امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت۔ عمرو بن حشام اپنے ساتھیوں میں سے روایت کرتے ہیں کہ جب تم امام علی موسیٰ کے پاس جاؤ تو یوں کہو کہ اے اللہ علی ابن موسیٰ رضا پر درود بھیج کہ جو نقی ہیں اور وہ زمین پر اور تحت الثری پر تیری حجت ہے اور صدیق اور شہید ہیں۔ ان پر ایسا درود بھیج کہ جو بہت زیادہ اور ہمیشہ بڑھنے والا، پاک ہو اور مسلسل ہو، اس سے بہتر ہو جو کہ تو نے اپنے کسی بھی ولی پر بھیجا۔ بعض ائمہ سے مروی ہے کہ امام نے کہا کہ جب تم علی ابن موسیٰ رضا کی قبر پہ جاؤ کہ جو طوس میں ہے تو اپنے گھر سے ہی نکلتے وقت غسل کرو اور یہ دعا پڑھو۔ اس کے بعد کافی طولانی دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی بھی ہیں اور بڑی زیارات بھی ہیں، کہ جس کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ زیارات کی کسی بھی کتاب میں یا پھر اسی کتاب میں رجوع کیجیے گا۔ باب نمبر 103 سامرہ میں امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارتیں۔ اس میں بھی انہوں نے ایک حدیث بیان کی ہے لیکن طولانی عربی کا مفہوم ہے۔ باب نمبر 104 تمام ائمہ علیہ السلام کی زیارت۔ ہر زیارت کے لیے امام نے عربی متن چنا ہے اور تاکید سے کہا گیا ہے کہ آپ غسل کریں اور بہت ہی ادب کے ساتھ امام کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر امام پہ درود و صلوات بھیجیں۔ اس کے بعد ہے باب نمبر 105 مومن کی زیارت کی فضیلت اور طریقہ زیارت۔ عمرو بن عثمان نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو ہماری زیارت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ ہمارے نیک مومن کی زیارت کرے، اس کے لیے ہماری زیارت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور جو ہمارے ساتھ میل ملاپ نہیں رکھ سکتا وہ ہمارے نیک مومن کے ساتھ میل جول رکھے، اس کے لیے ہمارے ساتھ میل جول کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح روایات میں ہے کہ میں نے امام ابو عبداللہ سے پوچھا کہ میں مومنوں کی قبر پر کس طرح ہاتھ رکھوں؟ آپ نے زمین کی طرف اشارہ کر کے اس پر ہاتھ رکھا جبکہ آپ قبلہ رخ بیٹھے ہوئے تھے۔ امام جعفر بن محمد سے، وہ اپنے والد گرامی سے اور وہ اپنے آبا سے، اور انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام ایک مقبرے میں گئے اور آپ کے ساتھی تھے،
اور آپ نے ان کو یوں مخاطب کیا، اے مٹی والوں، اے غربت والوں، اے بجھ جانے والوں، اے خاموش ہو جانے والوں، ہمارے پاس جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ تمہارا مال تقسیم ہو چکا ہے، تمہاری عورتوں کے لیے نکاح کر لیے گئے ہیں، تمہارے گھر آباد ہو گئے، تمہاری کیا خبر؟ پھر اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کے کہا، واللہ، اللہ کی قسم، انہیں اجازت نہیں ورنہ یہ کلام کرتے اور کہتے تقوی جیسا کوئی زیادہ راہ نہیں، بہترین زیادہ راہ تقوی ہے۔ یہ بات روایت سے ثابت ہے کہ تقوی اہل بیت کی محبت کا نام ہے۔ اسی طرح مفضل سے محمد بن سنان کی بعض کتب میں یہ حدیث ہے کہ جس نے سورہ قدر کو مومن کی قبر کے پاس 7 مرتبہ پڑھا، اللہ اس کی طرف فرشتہ بھیج دیتا ہے کہ جو اس کی قبر کے پاس عبادت کرتا رہتا ہے، اس کے لیے اور مومن کے لیے فرشتے کا عمل لکھتا رہتا ہے۔ جب اللہ اس کو قبر سے اٹھائے گا تو وہ قیامت کے دن کی جس ہولناکی سے گزرے گا، اللہ اس کو اس فرشتے کی وجہ سے اس ہولناکی کو اس سے ہٹا دے گا، حتیٰ کہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس کے علاوہ کچھ عربی دعائیں بھی ہیں کہ جس میں السلام علی اہل القبور بہت ہی مشہور دعا ہے، وہ بھی امام نے ہمیں روایت کی ہے۔ باب نمبر 106، معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی زیارت کی فضیلت۔ امام ابو الحسن الرضا علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ فاطمہ بنت موسیٰ کی زیارت کا کیا اجر ہے، آپ نے کہا ان کی زیارت کرنے والے کے لیے جنت ہے۔ باب نمبر 107، شہر رے میں شاہ عبد الحزیم عظیم حسنی کی زیارت کی فضیلت۔ بعض اہل رے سے بیان ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ سے پوچھا کہ اتنا عرصہ تم کہاں تھے؟ میں نے کہا میں حسین کی زیارت کی۔ آپ نے کہا اگر تم عبدالعظیم کی قبر کی زیارت کر لیتے تو ایسے ہی ثواب ہوتا جیسے کہ تم نے حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ صاحب بن ابا نے اپنے رسالے میں کہا کہ یہ حدیث صرف ان خاص لوگوں کے لیے ہے کہ جو عبدالعظیم کی زیارت میں بے رغبتی رکھتے ہیں اور قریب رہ کر بھی ان کی زیارت کے لیے نہیں جاتے۔ باب نمبر 108، نادر زیارتیں۔ امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے کم اجر کہ جو حسین علیہ السلام کا زائر کماتا ہے وہ ہے اس کی ہر نیکی کے بدلے 10 لاکھ نیکیاں، ہر برائی کے بدلے صرف ایک برائی لکھی جائے گی، تو 10 لاکھ کے مقابلے میں ایک کی کیا حیثیت؟ پھر فرمایا اے صفوان تم خوش ہو جاؤ، اللہ کے فرشتے جن کے پاس نور کی ٹہنیاں ہیں، جب حفاظتی فرشتے چاہتے ہیں کہ حسین کے ہر زائر کے متعلق کوئی برائی لکھیں تو فرشتے ان سے کہتے ہیں رک جاؤ، تو وہ رک جاتے ہیں، اور جب نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک نیکی لکھ لو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ محمد بن فضل نے امام جعفر ابن محمد علیہ السلام سے سنا کہ جو شخص حسین کی قبر کی زیارت ماہ رمضان میں کرے اور راستے میں مر جائے تو نہ اس کو پیش کیا جاتا ہے اور نہ ہی اس سے حساب لیا جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ جنت میں امن سے داخل ہو جاؤ۔ عبد الرحمن بن مسلم نے کہا کہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ سے پوچھا کہ کون سی زیارت افضل ہے، حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت یا امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت، یا پھر اس امام کی زیارت یا اس امام کی؟ باقی تمام ائمہ علیہ السلام کے نام لیے۔ آپ نے کہا عبد الرحمن جو ہمارے پہلے کی زیارت کرے گویا اس نے ہمارے آخری کی زیارت کی، اسی طرح جو آخری کی زیارت کرے اس نے پہلے کی، جو ہمارے پہلے سے مودت رکھے اس نے ہمارے آخری سے مودت رکھی، اور جو ہمارے آخری سے مودت رکھے گویا اس نے ہمارے پہلے سے مودت کی۔ عبد الرحمن جو ہمارے اولیاء میں سے کسی کی ضرورت کو پورا کرے گویا اس نے سب کی ضرورت پوری کی، جو ہمیں دوست رکھے اسے دوست رکھ، اسے دشمنی کرو جو ہم سے دشمنی رکھے، ہمیں چھوڑنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے ہمارے نانا کو چھوڑا، اور جس نے رسول اللہ کو چھوڑا اس نے اللہ کو چھوڑا۔ اے عبد الرحمن جس نے ہم سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ سے بغض رکھا وہ اس کو جہنم میں ڈالے گا اور اس کا کوئی معاون نہیں ہوگا۔ یہاں پر اس کتاب کا اختتام ہوتا ہے، لیکن دوبارہ یہ یاد دہانی کراؤں کہ اس کتب میں بہت سی ایسی احادیثیں ہیں کہ جو ریپیٹ ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے میں نے ان کو آپ لوگوں کے سامنے سماعت نہیں کیا، آپ کے سامنے بیان نہیں کیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ جن کو بہت شوق ہے ایک ایک حدیث پڑھنے کا وہ اس کتاب کو خود سے اس کا مطالعہ۔ آپ نے کامل الزیارات کی اس آڈیو بک کو سماعت کیا۔ یہ کتاب اہل بیت علیہم السلام کی زیارات اور ان کی عظیم مقامات کی معرفت عطا کرتی ہے۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ اس کتاب میں جو مطالب ہیں
اس سے ہمارے دل کو سکون، روح کو نور اور عقیدت کو مزید مضبوطی عطا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت علیہم السلام کی محبت اور ان کی حق زیارت کا شرف نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ تمام بھی میری دعاؤں میں ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔